یا ایھا الناس، اس دور کے ساتھ ساتھ اس دور کے بادشاہان وقت اور علماء کرام اور اس دور کے صوفیاء کرام کہ جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کو پہچانا اور آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے ذریعے ذات کو بھی پہچانا اور بات کو بھی مان کر مومنین کے زمرے میں داخل ہو گئے۔ اور جو مومنین کے زمرے میں داخل ہو گیا وہ مہدی کی کسی بھی بات پر یا عمل پر شک نہیں لاتا۔ تو آئیے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی شخصیت کو ایمان اور یقین کے دائرے میں نئی سوچ رکھنے والے خدا کے بندوں کو آپ کے مہدی موعود ہونے کا احساس دلاتے چلیں۔ بات حدیثوں کی تو ہوتی ہی رہتی ہے، مگر یہاں پر آج آپ کے سامنے صرف مہدی موعود علیہ السلام کے لقب اور القاب پر روشنی ڈالیں تو آپ کی شخصیت کا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ حدیث اور برہان اور دلیل تو یقیناً قابل قبول ہیں، مگر آپ کے القابات پر ٹائٹل جو آپ کو ملے تھے اس پر روشنی ڈالی جائے تو ہم کو آپ کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے۔ شاید آپ علیہ السلام کے القابات ہی ہمارے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ تو سب سے پہلا آپ کا جو لقب ہے مہدی موعود علیہ السلام کا، اسد العلماء یعنی علماؤں کا شیر، یہ لقب جونپور کے سب سے بڑے دینی درسگاہ کے استادوں کے استاد حضرت شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کرام کے مجموعے میں آپ کو یہ لقب عطا کیا تھا۔ جونپور کے 1700 علماؤں کے بیچ میں یہ لقب عطا کیا تھا۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر خطاب دیا تھا، اسی طرح سے شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے مہدی موعود علیہ السلام کو اسد العلماء کا لقب دیا۔ دوسرا لقب آپ کا سید الاولیاء ہے، جو اس وقت اولیاء کرام نے آپ کو لقب دیا تھا۔ مثال کے طور پر ملا عبد القادر بدایونی نے اپنی تصنیف تحریر جو آپ کی ہے منتخب التواریخ، اس میں مہدی موعود علیہ السلام کو اعظم اولیاء کبار آپ نے کہا ہے۔ تیسرا آپ کا لقب داعی الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والی شخصیت۔ چونکہ مہدی موعود علیہ السلام اللہ کی جانب سے تمام مخلوق کو اللہ تک پہنچانے کا راستہ بتلانے والے تھے۔ غور فرمائیے کہ دوسرے تمام اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ داعی الی الدین کہلاتے ہیں، یعنی وہ لوگ دین کی طرف بلاتے ہیں، مگر مہدی موعود علیہ السلام نے بندوں کو اللہ سے ملا دیا، اس لیے آپ داعی الی اللہ ہوئے۔ تمام اولیاء کرام یا علماء کرام داعی الی الدین بنے تھے، مگر خلیفۃ اللہ ہی کی ایک ذات ہے جو داعی الی اللہ ہوئے۔ داعی کے معنی ہوتے ہیں بلانے والا یا دعوت دینے والا۔ چوتھا آپ کا لقب خلیفۃ اللہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ لقب ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کو برف کی پہاڑیوں پر سے بھی رینگ کر جانا پڑے تو تم مہدی کی تصدیق کرو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ دیکھیے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ہمارے مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، کیونکہ مہدی
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس بات کو ثابت کیا ہے۔ پانچواں آپ کا لقب انوار نور اللہ ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا من نور اللہ، یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں، اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر باطن ہیں، اس لیے آپ انوار نور اللہ ٹھہرے۔ چھٹا آپ کا لقب خاتم الاولیاء، یعنی آپ کے بعد کوئی وہابی ولی نہ ہوگا جو خدا کی طرف سے بھیجا جائے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح سے مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کو اللہ تعالیٰ نے ولی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ ساتواں آپ کا لقب خاتم دین ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ مہدی کے ذریعے دین کو ختم کرے گا، جیسا کہ خدا نے مجھ سے دین کو شروع کیا تھا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے آپ خاتم دین کہلاتے ہیں۔ اور آپ کا آٹھواں لقب آیت اللہ، یعنی اللہ کی نشانی ہے، جیسا کہ جو شخص آپ کو دیکھتا زبان حال سے یہ الفاظ کہتا کہ بندے نے مہدی کو نہیں بلکہ خدا کو دیکھا ہے۔ آٹھواں آپ کا لقب مبین کلام اللہ ہے، یعنی قرآن کے راز کو بیان کرنے والی شخصیت، جیسا کہ فرمایا عیسیٰ پیغمبر نے کہ ہم ابتدائی زمانے میں تنزیل لے کر آئے، یعنی خدا کی نازل کی ہوئی کتابیں لے کر آئے، اور مہدی آخر زمانے میں تعویل لے کر آئیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشین گوئی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے پیش کر دی، یعنی قرآن کا بیان لے کر آئیں گے، اس لیے آپ کو مراد اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ نواں آپ کا لقب امر اللہ، چونکہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات خدا کے حکم سے کہتے تھے، اپنی جانب سے اور اپنے خیال سے نہیں کہتے تھے، اس لیے آپ کو امر اللہ یعنی اللہ کا حکم لانے والا کہا جاتا ہے۔ انہی القابوں پر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کا اور آپ کے مقام کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ ایک نہیں، کئیوں القابات، 9، 10، 11 جتنے چاہے القابات پر روشنی ڈالیں آپ کے، تو آپ کے مقام کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے القاب کسی معمولی ہستی کو نہیں دیے جا سکتے۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں اولیاء کرام گزرے، مگر اللہ نے جس دین اسلام کی ابتدا کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اسی طرح دین اسلام کے اختتام کے لیے مہدی کی ذات بابرکات کو چن لیا تھا۔ اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس آیت میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اس کے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا ترجمہ پہلے بیان کیا کہ کہہ دو اے محمد کہ یہ میرا سبیل، میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں مخلوق کو بصیرت پر، یعنی اللہ کے دیدار پر۔ محترم حضرات، یہاں پر بصیرت لفظ کو قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے مختلف معنوں سے نوازا ہے، مگر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو معصومہ الخطا شخصیت تھی، جس کو نہ کوئی حدیث پڑھ کر آتے تھے، نہ کوئی علمی کتابیں پڑھ کر کسی کے سامنے آتے تھے، جو کچھ بھی خدا کا حکم ہوتا تھا من جانب اللہ بیان کر دیتے ہو بہو۔ تو اس لیے فرمان یوں ہوا کہ کہہ دو اے محمد میں بلاتا ہوں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دیدار کی طرف۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد انا ومن اتبعنی، یعنی میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی طرف بلاتی ہے، اور من اتبعنی جو فرمایا ہے خود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ اس سے بندے کی ذات مراد ہے، یعنی مہدی کی ذات مراد ہے، یعنی جس نے میری اتباع کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اب یہاں پر لفظ من اتبعنی خاص ہے، یعنی من اتبعنی جس نے میری اتباع کی، مگر ترجمہ کرنے والے
قرآن میں یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین اور امتی بھی اللہ کی طرف بلائیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ اس آیت میں بصیرت کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اللہ کے دیدار پر بلاتا ہوں، اس لفظ کے معنی اللہ کے دیدار کی طرف بلاتا ہوں، یہ بات مہدی علیہ السلام نے ثابت کی ہے کہ اس سے بندے کی ذات مراد ہے، اور اللہ کے دیدار کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بلائیں گے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے تابعین کیسے اللہ کے دیدار کی طرف بلا سکتے ہیں جبکہ خود نے اللہ کا دیدار نہ کیا ہو؟ وہ کیسے دعوت دے سکتے ہیں دیدار کی؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرح دیدار کی دعوت دینے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہونا چاہیے۔ ایک معصوم نے دعوت دی اللہ کے دیدار کی تو دوسرا دعوت دینے والا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہی ہونا چاہیے۔ غیر معصوم اولیاء کرام، علماء کرام، صوفیاء کرام اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی بھی اللہ کی دیدار کی طرف نہیں بلا سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے والی شخصیت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بصیرت کی دعوت دے سکتی ہے، جو معصوم ہو تمام خطاؤں سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے والی ہو۔ آپ پر یہ بات میں چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کس کو ذہن میں لائیں گے ایسی شخصیت کو، اور وہ ذات سوائے مہدی کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں اور میرا تابع یعنی اللہ کی بصیرت پر بلائیں گے سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود ہیں، نہ کہ کوئی دوسرے تابعین یا امتی۔ اور ہمارے سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہونے کی اور ایک دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ گجرات کے علماؤں کی جماعت نے احمد آباد میں مل کر سوال تیار کیے تھے کہ چلو آج جا کر سید محمد سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور مہدی موعود علیہ السلام سے ایک سوال یہ کیا کہ تم اپنے آپ کو مہدی موعود کہتے ہو۔ بڑی غور طلب اور فکر انگیز بات یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ علماء نے کہا کہ تم اپنے آپ کو مہدی موعود کہلاتے ہو۔ اس کا جواب مہدی موعود علیہ السلام نے بڑے عادلانہ انداز میں اور پیارے انداز میں دیا، جو ایک خدا کی جانب سے بھیجی ہوئی ہستی ہی وہ جواب دے سکتی ہے، عام انسان تو ہاں یا نہیں میں جواب دے گی، کوئی بھی عالم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ خود کو مہدی نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے کہ سید محمد تو مہدی موعود ہے، اور ہم نے تجھے مہدی آخر زماں کہا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا ہے، بندہ اپنی ذات سے نہیں کہتا۔ اس جواب سے آپ کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اور مامور من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے۔ اور اس صداقت اور سچائی کے لیے علماؤں کا یہ سوال ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، اور اس پر مہدی موعود علیہ السلام کا جواب ہمارے تمام شکوک اور اعتراضوں کو دور کر کے دلوں کو کامل اطمینان دلاتا ہے کہ سید محمد جون پوری ہی مہدی موعود ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی دلیل یا کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اتنے ساری دلیلیں اور القابات کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اور ہمارے آقا جو دلیل انہوں نے رکھی ہیں، اور علماؤں کا سوال مہدی موعود علیہ السلام سے یہ تھا کہ کیا آج کل تمام علماء کہتے ہیں کہ مہدی کا زمانہ آئے گا تو تمام کے تمام ایمان لے آئیں گے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، علماء کہتے ہیں کہ مہدی کا زمانہ آئے گا تو تمام امتی ایمان لے آئیں گے۔ غور فرمائیے اس حدیث پر۔ اب کسی غیر مصدق سے، عالم سے پوچھیں گے تو وہ تو کچھ بھی گھما پھرا کے کہہ دے گا، مگر یہاں پر دلیل پیش کی جا رہی ہے، یعنی تمام کے تمام مہدی پر ایمان لے آئیں گے اور کوئی بھی منکر نہ ہوگا۔ ذہن میں آتی ہے بات،
آپ عالم کی بات مان لیں گے، مگر آئیے پھر در مہدی پر اس کا جواب ٹٹولیے۔ تو اس کے جواب میں علماء نے پوچھا کہ تمام کے تمام ایمان لے آئیں گے مہدی پر؟ تو اس کے جواب میں مہدی موعود علیہ السلام نے ان علماء سے پوچھا کہ کیا مہدی پر مومن ایمان لائیں گے یا کافر؟ تو علماء نے کہا کہ مومن ایمان لائیں گے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جو ازلی مومن ہے وہ ایمان لا چکے اور لاتے رہیں گے۔ آپ کا جواب سبحان اللہ خلیفۃ اللہ نے جو دیا ہے، آپ کا یہ جواب عالمانہ تھا، کیونکہ اللہ کے کسی نبی یا خلیفے پر پوری مخلوق کبھی بھی ایمان نہیں لائی۔ کسی بھی پیغمبر کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی نبی کو سب نے نہیں مانا، تصدیق نہیں کی، سب ایمان نہیں لائے۔ اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی کو لے لیجئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہی لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ساری دنیا کے لیے، لیکن آپ کو 40 سال کے بعد نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے 13 سال کی زندگی میں کتنی مخلوق ایمان لائی؟ مکے کی زندگی میں 40 افراد ایمان لائے۔ غور فرمائیے، اللہ کے نبی خاتم الانبیاء، آخری نبی، مکے کی زندگی میں 40 افراد ایمان لائے، اور پھر مدینے کی زندگی سے لے کر آپ کے وصال تک مومنین کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ کیا اس وقت ساری دنیا میں اتنے ہی افراد زندہ تھے، یا دنیا میں اللہ کی مخلوق 1,40,000 ہی تھی جو ایمان لائی تھی؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ مومنین کی جو اکثریت سے کافر کی اکثریت زیادہ تھی اس وقت، جب کہ کافرین کی تعداد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان نہیں لانے پر آپ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غور فرمائیے، کافروں کے ایمان نہ لانے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا، اور بھاری اکثریت منکر تھی، تو پھر بھی آپ رحمت للعالمین کہلائے۔ ایسے ہی مہدی پر بھی ساری مخلوق کیسے ایمان لا سکتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ آپ کا درجہ بہت بڑھ گیا، سارے کے سارے ایمان لائے، جو نبی پر سب ایمان نہیں لائے تھے۔ غور طلب بات ہے، اور جو اس لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، علماء کو جواب دیا کہ جو مومن تھے وہ ایمان لا چکے اور لاتے رہیں گے۔ اس لیے دین اور ایمان کے معاملے میں کم اور زیادہ کی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مہدوی کم کیوں ہے، دوسرے کیوں زیادہ ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی تعداد۔ یہ تو انسانی وسوسہ انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں معترضین کو اللہ کے اس فرمان کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام مخلوق کو ہدایت پر لا دیتا۔ دیکھو اللہ کا بھی کیا فرمان ہے، غور فرمائیے، قرآن میں اللہ نے دلیل پیش کر دی، اگر اللہ چاہتا تو تمام مخلوق کو ایمان پر لے آتا۔ پھر یہ بات کہ سارے مہدی پر ایمان لے آئیں گے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو گئی یہ بات، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہو گئی۔ تو یہ ایسی دلیلیں ہیں کہ جس کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جن کے دلوں میں نور ایمان تھا اور ہے، وہ قرآن میں بھی مہدی موعود علیہ السلام کے اشارے پا کر اور حدیثوں کے ذریعے خلیفۃ اللہ مہدی کی ذات کو پا کر ان کے دلوں کے شک کو دور کریں گے،
اور مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات بھی قرآن کی روشنی سے ہٹ کر نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کو عشق نامہ فرمایا اور خدا سے عشق کے لیے ذکر اللہ کو فرض فرمایا، اور مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دائروں میں بسنے والے ساتھیوں پر 8 پہر یعنی 24 گھنٹے کا ذکر فرض فرمایا۔ یہ عالیت کا معیار ہے، مگر آنے والے زمانے میں مومنین مہدی کی تصدیق کرنے والے اپنی اپنی ہمت اور صلاحیت کے مطابق دین مہدی سے فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے رخصت کے عمل کو بھی وہاں پر ظاہر کیا گیا۔ اور رخصت کے حد میں یہ آتا ہے کہ 2 وقت کے ذکر فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر تا مغرب یا عشاء کا عمل بھی رخصتی عمل ہے، اور اتنا بھی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ رخصتی عمل بھی جو ہے ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول و مہدی کے صدقے میں ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کا مقام ہے کیا ہے اور مہدویہ تعلیمات کیا ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر، حدیثوں کو توڑ مروڑ کر جو پیش کیا جا رہا ہے آج کل، اللہ تعالیٰ تمام مہدویوں کو اس باتوں سے گمراہ ہونے سے بچائے اور سچے دل سے مہدوی مصدق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔